اب جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے، قرآن پاک بغیر حدیث کے سمجھ ہی نہیں آتا. بغیر حدیث کے جو قرآن کے اسرار و رموز ہیں وہی ہستی جانتی ہے جس ہستی پر قرآن اترا ہے. ہم بے شک پڑھیں، مثال کے طور پر ایک خط ہے اردو میں لکھا، آپ کے پاس آیا ہے، سلام کے بعد اس نے کہا کہ کلفٹن والا پل، اور آپ ایک دم، یعنی اس میں لکھا ہوا تھا کلفٹن والا پل، آپ ایک دم کھلا اٹھے. میں نے دیکھا یار خط میں پتہ نہیں کون سی ایسی بات ہے. میں نے کہا یار کیا بات ہے؟ اس نے کہا خود ہی پڑھ لو. اردو میں تھا، میں نے بھی پڑھ لیا. میں نے کہا پڑھا کلفٹن والا پل، مجھے کوئی ہنسی نہیں ہے، مجھے بالکل کوئی ہنسی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا جو دوست کلفٹن والے پل سے جو اس کو یاد دلانا چاہ رہا ہے کوئی ایسا واقعہ جو ان دونوں کے ساتھ بیتا ہے، وہ صرف یا تو لکھنے والا جانتا ہے یا جس کے پاس وہ چٹھی آئی ہے وہ جانتا ہے. دوسرے چٹھی تو پڑھ رہے ہیں، اس بات کے اندر جو راز چھپا ہے وہ اس کو نہیں جان رہے. انہیں نہ ہنسی آ رہی ہے نہ انہیں رونا آ رہا ہے. بعض دفعہ وہ خط پڑھ کے ابھی سطر پڑھتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر پس پردہ جو بات چھپی ہوتی ہے وہ جب تک ہمیں بتائے گا نہیں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. اللہ اپنے رسول کی طرف یہ قرآن بھیجتا ہے اور یہ کہہ کر بھیجتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب آپ لوگوں تک اس قرآن کو پہنچائیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا لکھا ہے، کیا بھیجا ہے، ان کو یہ میسج دیں. لیکن یہ عجیب بات ہے، ہم قرآن کی اس میسج کو نہ سن رہے ہیں، نہ پڑھ رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ توجہ کر رہے ہیں، بالکل بھی اس پر توجہ نہیں. اب اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے قرآن مجید میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں، ہم جو کہتے ہیں نا کہ حدیث حجت ہے، اس اعتبار سے رسول قرآن کا شارح ہے، یعنی قرآن کو اس کی تشریح کرنے والا، تفصیل بیان کرنے والا. سب سے پہلا مفسر قرآن پاک کا اللہ کا رسول ہے. سب سے پہلا مفسر جو قرآن کی تفسیر، جو تفسیر معصورہ کہلاتی ہے، حدیث کے ذریعے قرآن کو سمجھا جائے تو ہم صحیح نتائج تک پہنچتے ہیں. قرآن میں اجمال ہے، یعنی مجمل باتیں ہیں، مفصل باتیں نہیں ہیں. تفسیر حدیث میں ہے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. تھوڑا ٹھنڈا پانی رکھوا دیجیے. نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ. لیکن پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ صلاۃ ہوتی کیا ہے. جس کو قائم کرنے کا کہا گیا ہے وہ صلاۃ ہے کیا، پورے قرآن میں نہیں. پھر وہ نماز اگر ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، مغرب کی کتنی رکھتے ہیں، فجر کی کتنی رکھتے ہیں، عصر کی کتنی رکھتے ہیں، ظہر کی کتنی رکھتے ہیں. پھر رکعت کس چیز کا نام ہے، قرآن میں نہیں ہے، پورے قرآن میں نہیں ہے. رکعت کس چیز کا نام؟ ایک رکعت میں ایک قیام ہوتا ہے، ایک رکوع ہوتا ہے اور سجدے دو ہوتے ہیں. کیوں؟ جب رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، تو سجدہ ایک کیوں نہیں تھا؟ سجدہ ایک کیوں نہیں تھا؟ سجدے کیوں دو ہیں؟ اب جب قرآن کہتا ہے نا کہ نماز کو قائم کرو اور اس کی تفصیل نہیں بتاتا، ہم نے صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، ہم نے محمد رسول اللہ بھی پڑھا ہے. جب محمد رسول اللہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے میں پڑھتا ہوں. اسی طرح قرآن کہتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو.
حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. لیکن قرآن کہیں نہیں بتاتا حج اور عمرہ کہتے کسے ہیں, احرام کسے کہتے ہیں, میقات کسے کہتے ہیں, کتنے چکروں کا نام طواف ہے, کتنے چکروں کا نام سعی ہے. طواف پہلے ہو یا صفا مروہ کی سعی پہلے ہو, قرآن نہیں بتاتا. اللہ کے رسول نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ اور حج کے مسئلے سیکھ لو, مجھ سے سیکھو. قرآن ہر بات اجمال بیان کرنے کے بعد اس کی تفصیل کو اپنے نبی پر چھوڑتا ہے تاکہ قیامت تک میرے رسول کی ضرورت دنیا کو محسوس ہوتی رہے, قیامت تک دنیا کو میرے پیغمبر کی ضرورت محسوس ہوتی رہے.